الله الرحمن الرحيم صلاة بعض بلند اندر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے تو چند منٹ پہلے تشریف لایا کریں. ہاں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ کی خاطر میرا پڑھنے کا مزاج بھی نہ رہے اور باقیوں کا بھی آپ حق ماریں. اور رباعیاں وغیرہ پڑھنی ہے نا تو بانی اشرا سے ٹائم لے کے جتنا جی چاہے پڑھ لیا کریں مجھ سے پہلے. جب میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو پھر مجھے کچھ کہنے دیا کریں. اب دل تو میرا رہا ہی نہیں. بہرحال مولا مولا کر کے بات شروع کرتے ہیں. والفجر، میں اسرار عاشور بتا رہا ہوں، تم رباعیاں کہاں کی پڑھ رہے ہو بتا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 2 کی قسم، تنہا کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا عقل والوں کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوئی؟ میں سجدے دی ایک جملہ ایک عالم ربانی کا پڑھ کر تھوڑا ٹیسٹر بھی لگا لوں کہ میرے سامنے کون ہے، کیا ہے اور کتنے آمادہ ہیں. اسی کی روشنی میں مجھے پتہ چل جائے گا. پہاڑ سے بڑا نام ہے علامہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ. مصر میں جو شیعت ہے وہ ان کی مرہون منت ہے. اتنا بڑا علم کا پہاڑ تھا. یہ شخص اپنے دور میں حج کرنے گئے اور حج ہے، ہر مسلک کے علماء تھے. 73 فرقے جمع تھے. 72 کے 72 نے کہا اگر امامت کا حق ہے نماز کا تو آپ کا ہے. کیا مولانا ایسا ہے نا؟ ہاں. تو ان کی کتاب ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں، جنت الماوا. اس میں سلطان کربلا کی شہادت پہ بات لمبی ہے، میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تمہیں سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ جیسے میدان جہاد میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، حسین اور اس کے ساتھی ویسے شہید ہو گئے. کہتے ہیں یہ بات نہیں. فرماتے ہیں آتت کا دروسن و عبرن و اسرارن و حکمن تخضعو لہل الباء و تسجد فی محراب عظمتہ العقول. وہ کہتے ہیں حسین کی شہادت نے تمہیں 4 چیزیں عطا کی ہیں. کیا کیا؟ دروسن، درس دیے ہیں. عبرن، عبرتیں دی ہیں. اسرارن، بڑے راز دیے ہیں. حکمن، حکمتیں عطا کی ہیں. کیسی؟ تخضعو لہل الباء، جس کے سامنے ادراک سر جھکا دیتا ہے. وَتَسْجُدُ فِي مِحْرَابِ عَظَمَتِهَا الْعُقُولُ، اور حسین کی عظمت کے محراب کے سامنے عقلیں سجدے میں گر جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. ان 72 شہیدوں نے نہ کوئی شہادت کا حقیقی مفہوم دیا ہے. ویسے تو ایک ایک بات کا ظہیر بھائی، نمازیں تو حضرت آدم سے شروع تھی. اعتراف حسین نے کروایا اپنی زیارت میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں صلاۃ تو نے قائم کی. سمجھ میں آ رہی بات جلی؟ ہاں.
اس سے پہلے زمانہ پڑھتا تھا قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نے علماء ظواہر سے پوچھا کیا ہے؟ ہاں برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نے کہا آؤ ایسے نمازی دکھاؤں، نماز ایک قضا نہیں چوری ایک نہیں چھوڑی۔ نواز شاہ جی ایک قضا نہیں، چوری بھی ایک نہیں چھوڑی، نمازی بھی ہیں، جوا بھی نہیں کھیلنا ہے، تو پھر کیوں نہیں روک رہی؟ نہ مجھے پتا نہیں، تماشائیوں سے غضنفر نے کبھی خطاب نہیں کیا، نہ آج کرے گا۔ نہیں سن رکھا شیعہ قوم نے 9 لاکھ کہہ رہے تھے جلدی مارو حسین کو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ کیوں نہیں رسول کے بیٹے کے قتل سے بڑی برائی لاؤ؟ مار ملک اور رسول کے بیٹے کو رہے اور کہہ رہے جلدی کرو نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو یہی تو غضنفر تمہیں بتانے آیا ہے، یزیدی والی نماز نہیں، حسینیوں والی بات۔ اور میں نے مہدی شاہ سیٹھ بشارت یہ چیز ہر سننے والے پہ چھوڑ دی، دونوں نمازوں کا مقابلہ کر لینا، جو چیز وہاں نہ ہو اور ادھر ہو۔ بس وہی اپنا لینا، ہاں پھر تو بھی اسی زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ بتایا تھا نا میں نے پہلی مجلس میں تمہیں، قطرہ الگ ہو تو بوند ہے، دریا میں فنا ہو جائے تو وہ بھی دریا ہے۔ حسین وہ بحر جود و کرم ہے جو اس میں اتر گیا صف ایک بناتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں حبیب ابن مظاہر سعید بھائی وہ ہے جس نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، علی کے پیچھے پڑھی، حسن کے پیچھے پڑھی، حسین کے پیچھے پڑھی، اور نے زندگی بھر یزید کے مذہب پہ پڑھی۔ بیٹھے ہو جلے ہوئے ہو، جنگل میں خطاب کر رہا ہوں۔ تو میرے ہاشمی علی حسین وہ کون سی شے تھی؟ یعنی لکھوا کے لاؤ ایک بندہ یزید کے مذہب پہ نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہے یا باطل ہے؟ ہمارے سارے باطل ہیں۔ آیا ہے اور حسین نے کہا روح الی الجہاد، جاؤ۔ جس صف میں حبیب تھا اور کو حسین نے وہی کھڑا کر۔ میں نے تم لوگوں سے ولایت داد لینی قلم، موالیوں سے داد لینا کون سا مشکل کام ہے؟ دل میں علی رہتا ہو، کلیجہ ہتھیلی میں نہ بولے۔ یہ بات مولانا غلام عباس میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن
آج کچھ بتانا ہے، اس کے لیے میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں داد کی بھی چھٹی دے دیتا ہوں، بہت نہیں آپ سے لیتا رہوں گا، لیکن جو بتانے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ امجد گلفام یہاں لکھنا ہے، ان کانوں سے نہیں سننا، جو اندر کان ہے بند وہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں شب عاشور خیام حسینی میں حسین کا آخری خطاب بتانا ہے۔ جی کیسا خطاب ہوگا؟ کائنات کا چنا ہوا خلاصہ سامعین میں، اور حقیقت محمدیہ کا جوہر خطیب۔ جس نے 720 دن رسول کی زبان چوسی، آقا جی وہ خطیب ہے، اور جن کو اپنے وقت کے علی نے یہ کہا تھا، انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت، عباس نے کہا تھا، اور حسین کے سپاہیوں تم خداؤں کی خدائی کا چناؤ ہو۔ خلاصۃ الخلیقت، تو مخلوق الہی کا خلاصہ ہو۔ جیسے جنگ خندق میں ایمان کل جا رہا تھا اور سامنے کفر کل تھا، بس حسین کے خیمے کے نیچے جو ہے وہ ایمان تھا۔ باہر نواز شاہ جی کفری کفر، الہاد الہاد۔ عین اللہ کے بیٹے نے نظر اٹھائی اور کہا اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو تم میں سے کسی کو کسی بھی بات کا، میں بیعت کا تو ہٹا لیتا ہوں۔ اتنی بڑی حجت کی طرف سے مولانا آزادی مل رہی ہے، ہاں، لیکن جانتے ہو بات لمبی ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب صفات قدم دیکھ لیا حسین نے اپنے ہر سپاہی کا، اس میں بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، نوخیز بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمر کے خم والے بھی ہیں، 95 97 برس کے بوڑھے بھی تھے، وہ تو پتہ نہیں اس خاندان میں کرشمہ سعید بھائی کیا ہے کہ کمر میں خم ہوتا ہے، ان کی بلا سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ کبھی سلمان کی کمر دیکھنا، کبھی حبیب بن مظاہر اور عروہ کی کمر دیکھ لینا۔ حسین فرماتے ہیں سر اٹھاؤ، سر اٹھے۔ حسین نے صرف کہا تھا سر اٹھاؤ، پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ حسین کے کعبہ رخسار پہ نظریں سل گئیں۔ میں نے پہلے کہا اور ممبر پہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولے اس کی کوئی بخشش ہے؟ میں نے کہا داد کی لالچ میں نہیں کروں گا، اس کی چھٹی دے دوں گا، لیکن نہ سمجھنے کی معافی نہیں، اور جس نے آج یوں دیکھا اس کی خیر نہیں پھر۔
جی یعنی جو چیز میرے پاس میں تھی اس کی تو میں نے چھٹی دی. ہاں ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہونا. فرمایا سنو یہ حادثہ نہیں ہے. جو میں پڑھنے لگا ہوں آج کل کے کسی مولوی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, 800 سال 900 سال 1000 سال قدیم کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. فرماتے اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للہ بنیا انکا ستساق الى العراق وہی ارض التقى بها النبیون و اوصیاء النبیین وہی ارض تدعا عمورا تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون على ممس الحديد ثم تلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فأبشروا إن قتلونا إنا نرد على نبينا أمسك ما شاء الله فأكون أول من تنشق له الأرض فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول اللہ. مر جانا اپنے آپ مل کے ثم لينزلن علي وفد من السماء من عند الله عز وجل لم ينزلوا قط الى الارض ولا ينزلن الي جبرائيل وميكائيل واسرافيل وجنود من الملائكه ولا ينزلن محمد وعلي وانا واخي وجميع من الله عليه في همولات من همولات الرب خيل بلغ من نور لم يركبها مخلوق. ثم لا يهدى أن محمد صلى الله عليه وسلم نباه وليدفع أنه مع سيفه إلى قائمنا ثم نمقص إلى ما شاء الله ثم يخرج الله في مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء ويدفع أمير المؤمنين إلي سيف رسول الله فيبعثني إلى المشرق والمغرب فلا آتي على عدو الله إلا أهرقت دمه ولا عدو صنما إلا وأهرقته حتى أقى إلى الهند فأفتحها فإن يوشع ودانيال يخرجان مع أمير المؤمنين معه 70 رجلا يقاتلون مع مقاتليهم بعث بعثا إلى الروم يفتح الله لهم جنة فلأقتلن كل من حرم الله رحمها فلا يبقى على وجه الأرض إلا الطيب وأعرض على اليهود والنصارى وعلى سائر الملل ولأخيرنهم بين الإسلام والسيف فمن أسلم مننت عليه ومن كره الإسلام أهرق الله دمه فلا يبقى على وجه الأرض أحد من شيعتنا إلا وأنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب فيعرفه أزواجه ومن عاد له في الجنة. میں ظہیر بھائی آدھا ترجمہ تو باڈی لینگویج کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ اس کے ساتھ بھی لطف لیتے رہو اجنبی نہ لگے. یا لا یبقى احد رجل من شیعتنا الا وانزل الله اليه ملكا يمسح عن وجه التراب ويعرفه ازواجه ومنازله في الجنه ولا يبقى على وجه الارض اعمى ولا مقعد ولا مبتلى الا وكشف الله بلاه بنا اهل البيت ولا تنزل البركه من السماء حتى ان الشجره لا تكشف بما يضيق الله فيها من الثمرة وتوكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء فذلك قوله تعالى لو ان اهل القرى
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وإن الله لا يهدي لشيعتنا كرامة فلا يخفى عليهم شيء من الأرض وما فيها حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بما يعملون. جنہوں نے یہ وہاں سنا تھا انہوں نے اپنے اپنے زندگیاں حرام کرا دی. ہم نے صرف یہاں بیٹھ کے یہ ثبوت دینا کہ سن لیا, ہم سب جاگ رہے ہیں اور اس کا ایک ہی ثبوت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجا کو حق دا امام نعرہ. یہ چیزیں بیان کرنا مذاق نہیں, پتھر کا کلیجہ چاہیے. بار باروں سمجھ آ رہی ہے جو ہاں ادھر ہو. اب ترجمہ غور سے سنا ہے, پھر کہہ رہا ہوں, داد بے شک نہ دینا. کسی حسین کی قسم, میں کوئی غلام ناراض نہیں, لیکن نہ ادھر نہ ادھر نہ پلک جھپکے, بس اندر اترتا رہے. فرماتے ہیں میرے ساتھیوں یہ حادثہ نہیں, میرے نانا رسول خدا نے مجھے بچپنے سے کہا تھا, بیٹا تجھے مجبور کر دیا جائے گا, کھینچ کے عراق کی طرف لے جائے گا اور وہ زمین ہے. التقا بہن نبیون و اوصیاء النبیین. اب رک کے پڑھتا رہوں گا. اس زمین پہ ہر نبی گیا ہے, ہر نبی کا وصی گیا ہے. شب معراج زمینی سفر کر کے میں بھی گیا تھا, پھر وہیں سے یوں گیا تھا. مشکل کشا بابا بھی گیا تھا, ہر کوئی گیا ہے اس زمین پر. وَهِيَ أَرْضٌ تُدْعَىٰ أَمُورًا. اس زمین کا نام مدشہ امورا ہے. سَتَسْتَشْهِدُ بِهَا, تو نے وہاں شہید ہونا ہے. وَيَسْتَشْهِدُ مَعَكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ, تیرے اصحاب کا ایک گروہ بھی وہاں شہید ہوگا. لَا يَجِدُونَ أَلَمَ مَسِّ الْحَدِيدِ, زخم کھائیں گے ضرور, لوہا ان پہ اثر نہیں کرے. تاثیر ہے, ادھر زنجیر چلتی ہے.
کر دی. یہ شب عاشور کے رازوں میں سے ایک راز ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے. نہ تلوار اثر کرتی ہے، نہ زنجیر اثر کرتی ہے، نہ چاقو اثر کرتا ہے. نہیں، شیر بشارت ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کسی کے ذہن میں کیڑا کل بلائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تلوار پڑے، جسم پھٹے، زخم لگے اور درد نہ ہو. سب صحیح ہے. آؤ، قرآن میں سب کچھ موجود ہے. میری یہی انگلی پکڑ لو، بیٹھے یہی رہو، چشم تصور سے چند ہزار سال پیچھے کی جست لگاؤ. ملک مصر ہے، فرعون کا محل ہے، 40 عورتوں کے ہاتھ میں آنا. سمجھ میں آنے میری بات؟ 40 عورتوں کے ہاتھ میں نارنگیاں ہیں، ادھر چھری ہے. یوسف سے کہا آ جا، ادھر یوسف نکلا، کہا کاٹو. انگلیاں کٹ رہی ہیں، رگیں کٹ رہی ہیں، پٹھے جدا ہو رہے ہیں. کسی کو نہ درد ہو رہا ہے، نہ تکلیف ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی تھا جو کربلا میں تھے. تلواریں بھی لگ رہی تھی، تیر بھی لگ رہے تھے، نیزے بھی پار ہو رہے تھے. تصور میں حسین تھا. چونکہ مصر والی عورتیں یوسف کے جمال میں کھو گئی تھی. پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، یہ تو ٹنڈی ہونے کے بعد دیکھا گیا ہے. تو اسی طرح جو تو تماشائی زنجیر چلا رہا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے، لیکن آج بھی جس کی نظر یوسف زہرا پہ ہے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا لا یجدون علم مسل حدید لوہا، بے اثر ہو جائے گا. ثم تلا، پھر میرے نانا نے آیت تلاوت کی. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مجھے نقوی صاحب آقا جی ظاہر بھائی یاد ہے، میرا ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا، عربی بھی پڑھنا شروع نہیں کی تھی، فارسی پڑھتا تھا اپنے قبلہ کے پاس. اس وقت آگ کے ماتم کے فتوے پوچھے گئے تھے علماء عراق سے. آقا شاہ رودی نے جو اس کا جواب دیا
فرمایا انہو من معاجز ابراہیم، یہ تو ابراہیم کے معجزوں میں سے ہے۔ گیا تو باقی کل فرمایا یکون الحرب بردم و سلامن علیکہ و علی صحابکہ، حسین وہ جنگ اس کے ہتھیار تجھ پہ بھی چھنڈے ہیں، تیرے اصحاب پہ بھی چھنڈے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فابشروا، بشارت ہے تمہیں میرے ساتھیوں، ان قتلونا، انہوں نے اگر ہمیں قتل کیا، انہا نارد علی نبینا، ہم نے اپنے نبی کے پاس پہنچ جانا ہے، امسکو ماشاءاللہ، پھر جب تک اللہ چاہے گا میں ادھر رکا رہوں گا۔ ہاں میں ایسے تو ہر مجلس میں بتاتا ہوں، اور آج خرم بیٹے پھر بتا رہا ہوں کہ جس مسئلے پہ اب میں بات کرنے لگا ہوں، کائنات کے ہر فرقے میں صرف شیعہ فرقہ کا عقیدہ ہے رجعت پر، رجعت کے صرف شیعہ قائل ہیں، کیوں مولانا؟ ہاں، اور سرکار صادق ملک اور فرماتے ہیں من لم یؤمن بالمعراج والرجعت فلیس من شیعتنا، جس کا معراج اور رجعت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب حسین شب عاشور اپنے ساتھیوں سے صرف اشارہ نوبہار شاہ جی بتا رہا ہے، جب تک اللہ چاہے گا رکا رہوں گا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلا میں ہوں میرے ساتھیوں تو جو زمین پھاڑ کے دوبارہ باہر نکلے گا۔ سب سے پہلے میں 14 میں سب سے پہلے میں فَأَخْرُجُ خَرَجَتَ یوافق ذَلِکَ خَرَجَتَ امیر المومنین وَقِیَامَ قائمنا وَحَیَاتَ رسول اللہ، میرا وہ زمین سے نکلنا ایسے ہوگا جیسے امیر المومنین نکلا ہو، میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے ہمارے قائم نے قیام کیا ہو، میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے رسول زندہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، صرف یہ ثم لينزل وفد من السماء من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مجھ پر آسمانوں سے گروہ نازل ہوں گے، لم ينزلوا الى الارض قط، جو اس دن سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترے۔ وہ میرا لشکر بن کے اتریں گے۔ ہاں صرف یہ میرا آگے کہتا ہے میرا مالا وَلَيَنزِلَنَّ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَأَنَا وَأَخِي، میرا نانا نازل ہوگا، میرا بابا نازل ہوگا، میں نازل ہوں گا، میرا بھائی حسن نازل ہوگا، وَجَمِيعُ مَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ہر وہ میرے ساتھ نازل ہوگا جس پر اللہ کے احسان ہے۔ کہ کیسے نازل ہوں گے؟ فی حمولات من حمولات رب، رب کی سواریوں پر۔ تھوڑا سا سعید بھائی ترجمہ تھوڑا سا ادھورا رہ گیا ہے، فی حمولات من حمولات رب، ہم سواریوں پہ نازل ہوں گے رب کی سواریوں میں سے۔ مولا کیسی ہوگی؟ فرمایا خیل بلق من نور لم یرقبہا مخلوق۔ اب پتہ نہیں سعید زیدی کہ کون کیا ہے میرے سامنے، ممبر کی بات ہے، سی ڈی میں آواز میری قید ہے، حرف سے میں مکر نہیں سکتا، میں نہ ثابت کروں انبار لگا کہ کتابوں کا میری صدا موت ہونی چاہیے کہ ممبر پہ جھوٹ۔ حسین فرماتے ہیں وہ ابلق رنگ کی سواریاں ہوں گی جو نور سے بنی ہیں، لم یرکبھا مخلوق، ان پر مخلوق کبھی سوار نہیں ہوئی۔
جس پر مخلوق سواری نہیں کی کر سکی، وہ ہوں گی ہماری سواریاں، پتہ نہیں یہ کیا ہیں۔ ہاں ثم لَيَحْزَنَّ مُحَمَّدٌ لِمَاهُ، پھر میرا نانا ایک جھٹکے سے اپنا علم لہرائے گا۔ وَلَيَدْفَعَنَّهُ مَعَ سَيْفِهِ إِلَىٰ قَائِمِنَا، علم کو لہرا کے اپنی تلوار سمیت ہمارے قائم کو دے گا۔ جا لڑ، اِنَّا نَمْكُسُ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم رکیں گے زمین پر جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم يخرج الله في مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء، اللہ مسجد کوفہ میں 3 چشمے جاری کرے گا، ایک روغن کا، ایک دودھ کا، ایک پانی کا۔ ثم ان امیر المومنین یدفع الی سیف رسول اللہ، پھر میرا بابا امیر المومنین مجھے بلائے گا، یہ نانا کی تلوار پکڑ۔ کون تھکنا شروع ہو گئے؟ میں اپنی طرف سے جو ممکنہ تیزی ہو سکتی ہے وہی کر رہا ہوں، جاگتے رہنا۔ پھر میرا بابا امیر کائنات مجھے بلائے گا، وَيَدْفَعُ إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کی تلوار دے گا، وَيَبْعَثُنِي إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مجھے حکم دے گا مشرق میں بھی جاؤ، مغرب میں بھی جاؤ۔ اور پھر آج کی طرح میں مرنے نہیں آؤں گا، مارنے آؤں گا۔ پھر اس دن بتاؤں گا کہ شجاعت حسینیہ کیا ہے۔ کہتے فلا آتی علی عدو اللہ الا احرقت دمہ، جو اللہ کا دشمن ملے گا خون بہوں گا۔ لا ادعو صنما الا احرقتہ، ایک بت بھی نہیں چھوڑوں گا جسے جلا نہ دوں۔ حتی آقا الی الہند فافتہ، حتیٰ کہ میں لڑتے لڑتے ہندوستان جاؤں گا، اسے فتح کروں گا۔ نبی صاحب ملک اور جو ممبر پہ بیٹھتا ہے نا عزیر بھائی، اسی شاہ نجف 8 آنکھیں بھی دیتا ہے، اور پھر یہ 2 نہیں، 2 پیچھے ہیں، 4 اندر ہیں۔ ہاں میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے ایک مقصد سے سننے نہیں آتے، کچھ تو اس میں کھوئے رہتے ہیں، آج سے پہلے تو سنے ہی نہیں۔ کیوں نواز ہے ٹھیک ہے رہا، خلیل ٹھیک ہے رہا ہوں، ہاں تو اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے کہ پہلے نہیں سنا، یہ تمہارا قصور ہے۔ جب تم خیبر سن کے راضی ہو جاتے ہو تو پھر علماء کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں علماء کو موجود، پھر دیکھو محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر تو بس پھر یہ مالا تھا کیا ہے؟ ادھر میں آؤں گا ہند تک لڑتے ہوئے، ان یوشع و دانیال یخرجان ما امیر المومنین، یخرج معهم 70 رجلا، یوشع اور دانیال یہ دونوں میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ ہوں گے اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر۔ باسا الی الروم، بابا ان کو روم کی جنگ میں بھیجے گا۔ یفتح اللہ لہم،
اللہ ان کے لیے روم کو فتح کر دے گا. اور تم فرماتے ہیں لَأَقْتُلَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهَا. زمین پر جتنے حرام گوشت جانور ہیں سب کو مار دوں گا. فَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الطَّيِّبُ. بس زمین پہ طیب باقی بچے گا. سمجھ آئی بات؟ ہاں میں جلدی 2-3 جملے سن لو، بند کر دیتا ہوں میں اپنا بیان. سر اٹھانا. فرماتے وَآرِزُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَسَائِرِ الْمِلَلِ وَلَأُخَيِّرَنَّهُمْ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالسَّيْفِ. فرماتے یہودیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے، سب مذہب و ملتوں کے سامنے کہوں گا ایک طرف اسلام ہے ایک طرف تلوار ہے، چن لو. عباس کے علم پہ ہاتھ میرا دائیں بائیں. مادی شاہ میں تو ہوں لفظوں کا ضامن، ہدایت میرے در پہ نہیں بڑھتی، وہ جہاں سے ہے وہیں سے منگوانا. ہاں فرماتے ہیں فمن اسلم مننت علیہ. جو اسلام لائے گا اس پہ زندگی دینے کا احسان کروں گا. یہ نہیں کہا اسے چھوڑ دوں گا. مننت علیہ، اس پہ زندگی عطا کرنے کا احسان کروں گا. اور اگلا فقرہ اس سے بھی زیادہ تعجب والا ہے. عامر جاگرہ امجد وہ کیا ہے گلبام کہتے ہیں من کرہ الاسلام احرق اللہ دمہ. اور جس نے اسلام سے کراہت کی اللہ اس کا خون بہا دے گا. نقوی صاحب یہ پہاڑ ہیں، یہ کنکریاں نہیں جو میں پھینک رہا ہوں سامعین پر، پہاڑ ہیں. کروڑ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو یہ پہاڑ اٹھا رہے ہیں. یہ معمولی بات ہے. ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں لینا. فرماتے ہیں فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ مِّن شِيَّتِنَا إِلَّا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَيُعَرِّفُهُ أَزْوَاجَهُ وَمَنَازِلَهُ فِي الْجَنَّةِ. فرماتے روئے زمین پر ہمارا ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس پہ اللہ فرشتہ نازل کرے گا جو اس کے چہرے کی خاک صاف کرے گا. یمسان وجہ تراب، اس کے چہرے کا غبار صاف کرے گا. صرف یہ غبار بھی صاف کرے گا محمد شاہ. اور پھر کہے گا یعرفہ ازواجہ منازل فی الجنت. کہے گا تھک گیا ہے نا، وہ دیکھ اوپر، وہ حوریں تیری زوجائیں، وہ جنت میں تیرا گھر.
ارادے اس محلے کے ارادے ذرا گڑبڑ کرتے ہیں. اچھا آگے. آج میں آپ سب کا ممنون بہت کوئی ایک نہیں سو رہا کوئی ایک نہیں جو آج آپ نے 4 دن اور قائم رکھنا مجھے تو پتا یقین بھی ہے جو پہلے نہیں اتری وہ مخلوقیں اتری ہیں. محنت بھی کروں گا مطلب قوم بھی پڑھنے بیٹھے تو پڑھوں گا کہ یہ ضرور بتا کے جانا یہ وہ مخلوقیں کون سی پتہ نہیں. ہم سب کے سب یہی پہ الٹے ہوئے یہ سب کا سب آپ کے لیے پڑا ہے. سنتے جو ایک دفعہ کربلا پھر ہونی ہے سب کو موقع ملنا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے جاننے کا ثبوت دو قبلہ کے لیے دعائیں دونوں ہاتھ بلند کر پنجہ کھول حق دا امام نعرہ. اچھا جب حسین رجت میں آئے گا لڑو گے حسین کے لشکر میں؟ رکو 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 تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین نے عاجزی سے کہا تھا حل من ناصرین. یہ آواز کربلا تک نہیں تھی. جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے تحت و سرا سے عرش اولا تک ساری مخلوق نے سنی. مردوں نے قبروں میں سنی, بچوں نے ماؤں کے شکم میں سنی, نطفوں نے پشتوں میں سنی. جس نے کہا لبیک دو انعام ملے امجد الفام, دو انعام علی حسین, دو انعام ہاشمی. کیا؟ ایک تو جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا. حسین کا خانِ کرم, اس کا خانِ کرم اتنا وسیع ہے اگر کسی سکھ نے بھی لبیک کہی ہے تو جائے گا, کسی ہندو نے کہی ہے جائے گا. تم نے دیکھا نہیں حسین مذہب نہیں پوچھتا, غیر مسلم بھی آئے تو ساتھ ساتھ بیٹھے. اب میں تھکانو دارو تیری کے پڑھوں. ہاں جس نے کہی جتنی دفعہ کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا اور اس کا نام لشکر حسینی کی سپاہ میں لکھا گیا. مر بھی جاؤ گے تو فرشتہ قبر پہ آئے گا, حسین آ گیا تو بھی آ جا.
جو بس ختم ہو گئی بات. فرماتے وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَامًا وَلَا مُقْعَدٌ وَلَا مُبْتَلَى إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ فَلَاهُ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. فرمایا روئے زمین پہ ایک اندھا باقی نہیں رہے گا, ایک فالج والا باقی نہیں رہے گا, کوئی بیماری والا ہوگا ہم اہل بیت کے صدقے اللہ اس کی بلا دور کر دے گا. یار فرشتوں میں شفا بانٹنے والا آ گیا ہے نا. اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا تھا, مجبوری تھی. ہاں اپنی طرف سے میں نے بڑی کینچی چلائی سر کی, سارے اٹھانا, بس جاؤ. آخری جملہ سنو, چھٹی. فرماتے ہیں وَلَا تَنزِلَ الْبَرَكَةُ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان کی ساری برکت زمین پہ اتر آئے گی. حَتَّى أَنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقْصِفُ بِمَا يَزِيدُ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَةِ. فرمایا اتنی برکت ہوگی, اتنے پھل لگیں گے ایک ایک درخت کو, پھلوں کے بوجھ سے درخت چر جائیں گے. درخت پھٹ جائیں گے. بلا تو کلو ثمرات الشتاء فی الصیف و ثمرات الصیف فی الشتاء. اے میرے صحابیوں, پھر سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھاؤ گے, گرمیوں کے سردی میں کھاؤ گے. اور آگے سید زیدی تیرے مولا حسین نے آیت پڑھی. وہ آیت تلاش کرنا چاہو تو سورہ آراف میں ہے مولانا. فرماتے ہیں وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اسی بارے میں اللہ کا قول ہے. کیا؟ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر بستیوں شہر والے لوگ ایمان لائیں اور صاحب تقوی ہو جائیں. تو یہی دو شرط ہیں. تو پھر کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, مگر انہوں نے سن کے جھٹلایا, ہم نے پکڑ لیا. جی جھٹلانے سے بچنا ہے. سمجھ لو, بس چھٹی. اے تنویر مابتی فرماتے ہیں ثم ان اللہ لَيَحْبُ لِشِيَّتِنَا كَرَامَةً, پھر اللہ ہمارے شیعوں کو ایک کرامت عطا کرے گا. کیا؟ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا, زمین کی کوئی شے ہمارے شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی. یہاں تو ان کے حبدار ہیں, سردار کہاں ہے؟ نہ زمین کی کوئی شے اوجھل اور نہ ہی وما فیہا, اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی دیکھیں گے. حتی ان الرجل منہم یرید ان یعلم علم اہل بیتہ فیخبرہم بما یعملون, حتیٰ کہ کوئی انتہائی مغرب پہ بیٹھا ہے اور انتہائی مشرق پہ کسی مومن کا گھر ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی خیر خبر لوں, تو وہ وہیں سے دیکھ کر انہیں بتائے گا فلاں وقت میں نے دیکھا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا, تو تلاوت کر رہا تھا, تو کھانا کھا رہا تھا. اچھا امام سے کہنا مولا کے گھر میں بیٹھے ہو, میرے گھر میں تو نہیں بیٹھے ہو, مولا کا گھر ہے نا. ہاں, اور دیکھو یہ بھی میں نے شیعہ کتب میں پڑھا ہے کہ وہ حدیث ہے نا رسول کے نبی صاحب الاجابت تحت قبتہ, دعائیں قبول ہوتی ہیں حسین کے قبے کے نیچے. وہ فرماتے ہیں ان مجلس الحسین قبۃ الحسین, فرماتے ہیں یہ روضے کی بات نہیں, حسین کی ہر مجلس حسین کا قبہ ہے. تو گویا ہر مومن اس وقت حسین کے قبے کے نیچے ہے. جھوٹ نہ بولنا, غضنفر سے سنا, کس کس کا دل چاہ رہا ہے حسین ابھی آ جائے. سب کا چاہ رہے ہیں
انسان سے سنا، بشری زبان سے سنا، تڑپ رہے ہو ابھی آ جائے۔ وہ حسین سے سن چکے تھے، اسی لیے تو کہتے تھے، وہ کہتا میں پہلے جاؤں گا، وہ کہتا میں پہلے جاؤں گا۔ غضنفر نے سنایا، حسین نے دکھایا۔ یہی سبب تھا، ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کچھ یاد نہ تھا ان کو حسین کے سوا، حسین کو کچھ یاد نہ تھا اس کے سوا۔ بہتر حسین میں فنا، حسین کبریا میں فنا۔ اسی لیے تو اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی دیکھ کے نہیں ہو۔ اپنی طرف سے پتہ نہیں میں کیا کہنا تھا۔ مانی اشرا میرے شہید بھائی نے فرمائش کی ہے، خواہش کی ہے میرے پاس جا کے خصوصیت کے ساتھ کہ 2 جملے شبیہ پیغمبر پہ پڑھنے ہیں۔ خدا کی قسم لا، دیکھو سارے گواہ ہو، فضائل کی ہر مجلس نہیں پڑھتا ہوں میں، نئی باتیں، نئی جہتیں، نئے فضائل، نئے گوشے، کہ مسائب میں مجبور ہوں میں، وہی درد کی کہانی ہے۔ میں نے بس یاد دلانے ہیں 2 جملے، آنکھوں کا وضو خود کراؤ گے۔ آج تک اس نقصان کو، یعنی اکبر نامی نقصان کو، نہ کربلا والا بھولا، نہ شام سے آنے والی بھولا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے، یہ علم پہ ہاتھ میں نے پڑھا ہے کہ جہاں علی اکبر کے مسائب پڑھے جائیں، جو شام سے آتی ہے نا، وہ ہر عزادار کو دیکھتے ہیں، کون میرے اکبر کا کیسے ہو رہا ہے۔ کوئی 250 سال پہلے کی بات ہے، کتنے 250 سال، مولا وہی زمانہ تھا علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کا، لقب سنا ہے بحر العلوم، علموں کا سمندر، اور واقعی تھے ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لینے والی شخصیت۔ جتنے بڑے عالم ربانی تھے اتنے ہی بڑے خطیب بھی تھے۔ ہاں، علم و خداوت جمع، حرم حسینی میں مجلس پڑھی، مسائب پہ آئے، علی اکبر کی شہادت شروع کی، رمانی میں سید بحر العلوم
ان کے منہ سے نکلا. اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ اکبر کو نیزہ لگا. تم تو آج غزل پر سے سن کر برداشت نہیں کر رہے. جہاں بخاری ہاؤس کی بارگاہ میں وہ تو کربلا تھی, حرم حسین کا تھا, زبان بحر العلوم کی تھی. لوگوں نے دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کی. خطاب دوڑے دوڑے آئے. کیا بحر العلوم, انزل المنبر, انزل المنبر. بحر العلوم ممبر چھوڑ, ممبر چھوڑ. کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح. تو نے تو منہ بھر کے کہہ دیا نیزہ لگا. وہ دیکھ حسین کی زری سے خون بہہ رہا ہے. تازہ لہو حسین کی قبر سے بہہ رہا ہے. مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. عزادار ہو, بہت نرم دل رکھتے ہو. میں نے بڑی تکلیف پہنچائی تمہیں. بعض لوگوں نے دیکھا حسین کی قبر سے خون, تازہ خون باہر آ رہا ہے. جلدی جلدی منبر چھوڑا, روتے روتے گھر گئے, سو گئے.